ایسی حرکتیں یا کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپس میں دو بھائیوں میں، دو مسلمانوں میں جھڑپیں ہو گئی، یا نظر کی حفاظت نہ ہو سکی، زبان کی حفاظت نہ ہو سکی، وہ سارے امکانات اس رمضان میں بڑھ گئے ہیں۔ لہذا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس نے غلط حرکتیں نہ چھوڑی اور جس نے غلط باتوں سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا، تو پھر صرف اللہ کے نزدیک اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا وہ امکان اس رمضان میں بہت بڑھ گیا ہے۔ لہذا اس شکل میں اس رمضان کو بہت قیمتی سمجھنا چاہیے کہ اس رمضان میں نیکیوں کے ساتھ، جہاں ہمیں صرف ایک بات کا یہ قلق اور یہ ایک ہلکی سی اداسی ضرور ہے کہ رمضان کی جو وہ رونقیں، جو رمضان مسجدوں کی رونق اور مسجدوں میں جو آنے جانے کا ایک سلسلہ اور مسجدوں میں ایک تعداد اور تراویح کا ایک منظر، یہ بہت سارے وہ منظر جس میں عبادت کا جتنا دخل تھا اس سے زیادہ ہماری عادت کا دخل تھا۔ اس میں عبادت کا حصہ اتنا شامل نہیں تھا جتنے ہماری عادات کا حصہ شامل تھا۔ لہٰذا ہمیں اس کو بھی اپنے ضمیر اور اپنے نفس کو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو رمضان میں جن چیزوں کو بہت اہمیت دیتے تھے اور جس کی تمنا کرتے تھے اور جس کا انتظار کرتے تھے، وہ عبادت کے بنیاد پر کرتے تھے یا وہ ہماری عادت بن گئی تھی۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں سے جو اعمال کا مطالبہ کرتا ہے وہ بطور عادت نہیں بلکہ بطور عبادت۔ لہٰذا اسی لیے یہ قرآن میں آپ آج رات سے انشاءاللہ جو سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جو انشاءاللہ آدھے گھنٹے کا شارٹ سیشن ہوگا، جس میں مختصر سی نشست ہوگی، جس میں ہم انشاءاللہ قرآن کے اس طرح کی خاص باتوں پر گفتگو کریں گے۔ لہذا یہ جو امتحانات اور گاہے بگاہے احکام کی تبدیلی اور شریعت کی تبدیلی، یہ سب کیوں ہوئی ہے؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے ان باتوں میں جو اس نے حکم تم کو دیا ہے، کہ تم جو عمل کرتے آ رہے تھے کیا وہ تمہاری عادت بن گئی تھی یا اس عمل میں ابھی بھی عبادت کی روح باقی تھی؟ یہ امتحان لینے کے لیے اور اس آزمائش کے لیے یہ احکام آتے ہیں اور احکام کی تبدیلی ہوتی ہے اور شریعت کا تبدل ہوتا ہے۔ اسی میں تو راز صاف ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک امت جو کسی نبی پر ایمان لائے ہوئی تھی، جب دوسرا نبی آتا ہے تو اس نبی پر ایمان لانے میں اس کو پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں پریشانی محسوس ہو رہی ہے؟ پریشانی محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور ایک نبی پر ایمان اس لیے لائے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو نبی مانو اور وہ میرا بھیجا ہوا، میرا فرستادہ پیغمبر ہے۔ لہذا اللہ کے کہنے پر ہم نے ان کو نبی مانا۔ اب جب اللہ ہی نے فرمایا کہ اب ہم دوسرا نبی بھیج رہے ہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ جب ہم تیسرے نبی کی نبوت پر ایمان لاتے کے ساتھ بعد میں اگلی نبوت پر جب ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں، پچھلی نبوت پر بھی ایمان رکھنا ہے لیکن جب نیا نبی آ گیا تو اس پر بھی ایمان لانا ہے، لیکن جب نئے نبی پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایمان ہماری عادت بن گئی ہے، اس میں اللہ کی فرما برداری کا ضابطہ ختم ہو گیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں اور جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہیں تاکہ ان کی اطاعت اللہ کے حکم کے بنیاد پر۔ لہذا ہر نبی کی اطاعت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ نبی کا حکم ہوتا ہے، بلکہ ہر نبی اور رسول کی اطاعت اس لیے ہوتی ہے کہ اس نبی کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے وہ حکم آیا ہوتا ہے۔ لہذا اس رمضان کے مبارک مہینے میں اس رمضان کے اندر جو الگ سے خصوصیات ہیں وہ اس میں ہمارا امتحان بھی ہے اور ہمیں اپنے طور پر اس رمضان کا فائدہ زیادہ اٹھانا چاہیے۔ کیوں کہ جہاں کچھ چیزیں جو بطور عادت ہمارے اندر شامل ہو گئی تھی اس سے تو ہم ضرور محروم ہو رہے ہیں، لیکن عبادت کی روح، عبادت کا ماحول، عبادت کے اوقات، عبادت کے اعمال اور عبادت کی سہولتیں وہ سب کی سب موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ مزید ایک خصوصیت اس رمضان کی یہ ہو گئی کہ گناہوں سے بچنے کا امکان اللہ نے اپنے طور پر قدرتی طور پر کروا دیا کہ ہمارے لیے اللہ نے اس رمضان میں ایک اور فضیلت بڑھا دی کہ وہ گناہ جس سے ہم اپنے جذبات، اپنے مزاج، اپنی خواہشات کی وجہ سے نہیں بچ پا رہے تھے، وہ اللہ نے باہر کی آب و ہوا اور ماحول اور اس کو ایسی قانونی شکل دے دی کہ اب وہ ہمارے لیے بچنا آسان ہو گیا۔ لہٰذا میں کہتا ہوں
مجھے دل میں یہ اللہ کی طرف سے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. میں یہ اس لیے شکر نہیں ادا کرتا کہ اللہ تو نے وبا بھیجی اور ہر سال ایسی وبا رہا کرے. نہیں، جیسے حالات ہوں ان کو اس سانچے میں ڈھال کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لہٰذا اس رمضان میں ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا اور ناپسندیدہ حرکات اور ناپسندیدہ دلچسپیوں سے پرہیز کرنا ہمارے لیے بہت آسان کر دیا اللہ نے جہاں رمضان میں اور دیگر آسانیاں اور فضیلت حاصل کرنے کے دوسرے مواقع عطا فرمائے، اس رمضان میں اللہ نے ایک موقع اور بڑھا دیا. اللہ اپنے خیر اور فضل سے اللہ ہمیں اگلے مواقع پر اگلے مراحل میں اور مزید اللہ اپنے فضل سے خیر والے، راحت والے اور رحمت والے اللہ ہمیں مزید ایسے مواقع عطا فرماتا رہے. یہ چونکہ رمضان آج شروع ہوا ہے اور رمضان کا پہلا دن ہے، لہذا اس نسبت سے میں نے تھوڑی تمہید میں یہ زیادہ بات کر دی. انشاءاللہ اس سے مجھے بھی اللہ نے چاہا تو فائدہ ہو اور آپ تمام سامعین کو بھی فائدہ ہو. ہماری جو گفتگو سورہ حجرات کی تفسیر کے تسلسل میں جو چل رہی ہے، تو آج کی جو آیتیں زیر موضوع رہیں گی وہ ہے آیت نمبر 6، 7 اور 8، 3 آیتیں. لہذا اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ان آیتوں کا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأ، کوئی اہم خبر لے کر، فتبینوا، تو آپ اس سلسلے میں تحقیق اور تفصیل معلوم کر لیں. ان تصیبوا قوما، کہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ کسی قوم کے اوپر حملہ کر بیٹھیں یا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر بیٹھیں بجہالہ، نادانی میں. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور نتیجہ یہ ہو کہ جو تم نے فیصلہ کیا اور جو تم نے ان کے اوپر حملہ کیا اس کے اوپر تمہیں شرمندگی بعد میں محسوس ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ بات خوب جان لو کہ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ، اگر بہت ساری باتوں میں وہ تمہاری بات مان لے، لَعَنِتُّمْ، تو آپ تمام پریشان ہو جائیں گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ کی ذات ہے جس نے حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی. وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں اس کو اس نے سجا دیا، مزین کر دیا، اور تمہارے دلوں میں اس کی خوبصورتی بٹھا دی. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے لیے اس نے کفر کو اور فسق کو والعصیان اور نافرمانی کو ناپسندیدہ کر دیا، اور اس کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی. اولئک هم الراشدون، جن لوگوں کے ساتھ اللہ نے ایسا معاملہ کیا وہی لوگ وہ ہیں جو صحیح راستے پر اور حق پر ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ، اور یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کی برکت، یعنی اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت کا کرشمہ ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اس کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بے شک بہت علم رکھنے والے اور بہت حکمت والے ہیں. آیت نمبر 1 میں اس کا شان نزول ہے، اور یہ کس موقع پر اتری اس سلسلے میں متعدد واقعات ہیں تاریخ میں اور تفسیر میں. حدیث میں اس کے جو بہت سارے واقعات ذکر ہوئے ہیں، ان واقعات میں سے حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے کو ترجیح دی ہے. مختلف واقعات جو دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ حضرت امام ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن جس واقعے پر زیادہ اعتماد امام ابن کثیر نے کیا ہے اس میں کچھ تفصیلات زیادہ ہیں. لہذا وہ مسند احمد کی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اس سلسلے کے اندر جتنی شان نزول کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں وہ سب کے سب یہ بتاتی ہیں کہ یہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی. اور اس سلسلے میں جو سب سے بہترین روایت ہے وہ جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت ذکر کی ہے. اور وہ روایت یوں ہے کہ حارث ابن زرار جو حضرت جویریہ بنت الحارث ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، انہی سے یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. فدعانی الی الاسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی طرف دعوت دی. فدخلت فیہ، تو میں نے اس مذہب اور اس دین کو قبول کر لیا. واقررت بھی، اور میں نے اس کا اقرار کر لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد 5 وقت کی نمازیں جہاں جیسے فرض ہیں اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. لہٰذا میں نے کہا کہ جو زکوٰۃ کی فرضیت بنتی ہے وہ ہم پیش کریں گے. لہٰذا انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول ارجو الیہم، میں جاتا ہوں اپنے قبیلے کی طرف، فادعوہم الی الاسلام، اور میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور زکوٰۃ کی ادا کرنے کی. فمن استجاب لی، اور جو لوگ میری اس بات پر لبیک کہیں گے اور اس بات کو مان لیں گے تو میں ان کی زکوٰۃ جمع کر لوں گا. اور آپ اپنا جب وقت آئے گا تو میں آپ کو اطلاع دوں گا، تو آپ اپنا عامل اور آپ اپنی طرف سے کوئی کارندہ بھیج دیں تاکہ وہ اس کو وصول کر کے وہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. تو جب حضرت حارث ابن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ زکوٰۃ کا مال جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اس زکوٰۃ کو دینے کے لیے تیار بھی ہو گئے، جب ان تمام حضرات نے وہ زکوٰۃ کا مال جمع کیا اور ان کے پاس جمع کر دیا، تو جس وقت کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اس وقت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنا عامل بھیج دیں. تو عامل آنے میں دیر ہوئی، تاخیر ہوئی، اور ان کے یہاں کوئی کارندہ نہیں پہنچا. تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں یہ شبہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہو گئے یا ہماری طرف سے کوئی ایسی حرکت تو نہیں ہو گئی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن گیا ہو. تو انہوں نے اپنے قوم کے کچھ لوگوں کو کے پیغام کے ساتھ اپنے قوم کے کچھ لوگوں کو پیغام لے کر بھیجا اور کہا کہ ان رسول اپنے قوم کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ فلاں وقت جب آپ کہیں گے تو میں اپنی طرف سے کارندہ بھیج دوں گا جو آپ کے یہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آئے. اور میں نے خبر بھی تھی اور وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہماری طرف سے کوئی بات نافرمانی کی ہو گئی ہو اور وہاں سے کسی کارندے کا نہ آنا یہ ہمارے لیے خوش آئند بات نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے باعث فکر مرحلہ ہے. لہذا انہوں نے سب کو دعوت دی کہ چلو ہم خود ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا جو جمع کیا ہوا زکوٰۃ کا مال ہے اس کو لے کر حاضر ہوتے ہیں. تو وبا سب، اور اس بیچ میں قصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ کو بھیجا تھا. ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط پہنچے اور وہ وہاں جب راستے کے قریب یعنی قبیلے ان کی جہاں یہ آباد تھے بنی مصطلق، وہاں جب ان کے قریب جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جماعت ادھر سے آ رہی ہے. حتی بالغ بعض الطریق، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یعنی مدینے سے نکلے اور مدینے سے نکلنے کے بعد تھوڑی دور پہنچنے کے بعد ان کو خوف محسوس ہوا. اچھا، الگ الگ روایتوں سے جو اندازہ لگتا ہے وہ یہ کہ ان کا اپنا کچھ پرانا معاملہ تھا بنی مصطلق کے ساتھ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کا. تو ان کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ مجھے اکیلے جاتا ہوا دیکھ کر کہیں ان کے اندر وہ پرانی کوئی دشمنی جاگ نہ اٹھے اور پھر میں کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤں. یہ ان کو اپنے طور پر وہم ہوا. بعض روایتوں سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ ان کو وہم ہوا، لہٰذا یہ پورے انہوں نے سفر طے بھی نہیں کیا اور قبیلے تک پہنچے بھی نہیں بلکہ بیچ راستے سے ہی واپس آ گئے. اور بعض روایتوں سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ وہاں پہنچے تھے اور قریب ہوئے تھے تو لوگوں نے ان کے اکرام میں جو آگے بڑھے تو لوگوں کو آتا ہوا دیکھ کر ان کو یہ شبہ ہوا کہ لگتا ہے معاملہ کچھ گڑبڑ ہے اور انہوں نے مجھے دیکھ کر ان کا ارادہ کچھ بدل گیا ہے، لہٰذا یہ وہاں سے ہی پلٹ گئے. القصہ مختصر، یہ وہاں گئے نہیں اور وہاں سے واپس ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ انہوں نے مجھے زکوٰۃ دینے سے منع بھی کر دیا اور میرے قتل کا ارادہ اور منصوبہ بھی بنا لیا تھا انہوں نے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات ظاہر سی بات ہے، اس اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات
بہت خراب لگی اور آپ نے اس پر سخت ناراضگی کا احساس کیا اور آپ نے محسوس کیا ناراض ہوئے آپ. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ہم خود یہاں سے اب تیاری کرتے ہیں اور ہم ان کی خبر لیتے ہیں. لہٰذا آپ نے اس تیاری کا ارادہ بنایا. تو ادھر سے جب انہوں نے دیکھا کہ آنے میں دیر ہو رہی ہے تو یعنی یہ عجیب اتفاقی باتیں ہوئی ہیں. تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں جبکہ وہ اس لیے آ رہے تھے کہ پتہ نہیں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کو جب انہوں نے ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط نے ایسا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ غلط ہے اور ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. ادھر سے جب انہوں نے ارادہ بنایا اور یہ نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ بنا ہی رہے تھے کہ حارث ابن زرار جو ہے وہ پہنچ گئے مدینے. واقبل الحارث باصحابه حتى اذا استقبل البعث وفضل عن المدينه لقيهم الحارث. یہاں تک کہ اچھا ادھر آپ مدینے سے جب وہ قریب تھے تو حضرت حارث سے ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دستہ جو مدینے سے نکلا تھا اس نے دیکھا کہ حضرت حارث تو خود آ رہے ہیں یہ لوگ پوری فوج لے کر. تو انہوں نے پوچھا کہ هذا الحارث یہ حارث ہے. فلما غشيهم قال لهم الى من بعثتم. تو حضرت حارث نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ الیک ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت بنا کر آپ کے پاس بھیجی ہے کہ ایسی بات سنی ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث الیک الولید ابن عقبہ. اس لیے آپ کے خلاف ہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ کو آپ کے پاس بھیجا تھا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے. تو آپ نے زکوٰۃ دینے سے منع بھی کر دی انکار بھی کر دیا اور ان کے قتل کا ارادہ بھی کر لیا. تو انہوں نے کہا لا والذی بعث محمدا بالحق. بیش ہرگز نہیں اللہ اس ذات کی قسم جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق لے کر بھیجا ہے. ہم نے تو ولید ابن عقبہ کو دیکھا بھی نہیں اور وہ ہمارے پاس آئے بھی نہیں. فلما دخل الحارث جب حارث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بذات خود حاضر ہوئے انہوں نے کہا منعت الزکاۃ واردت قتل رسولی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان سے پوچھا کہ آپ نے زکوٰۃ دینے سے انکار بھی کیا اور آپ نے میرے قاصد اور میرے کارندے کے قتل کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا. انہوں نے کہا لا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات کی کہ والذی بعثک بالحق اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا ہے نہ تو ہم نے ان کو دیکھا ہے اور نہ وہ ہمارے پاس آئے ہیں. اور ہم جو خود حاضر ہوئے ہیں ابھی وہ اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ شبہ ہوا کہ احتبس علیہ رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کیوں کر دی. تو خشیت یکون کانت سخطۃ من اللہ ورسولہ. تو مجھے تو یہ خدشہ ہوا کہ یہ کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ناراضگی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے اس زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اور کوئی بندہ اور کارندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاضر نہیں ہوا. تو جب یہ واقعہ پیش ہوا جب یہ بات پوری ہوئی صاف ہوئی. اور ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ ولید ابن عقبہ کو جب آپ نے بھیجا اور جب انہوں نے آ کے یہ بیان دیا کہ ایسی سی بات ہے انہوں نے مجھے قتل کا ارادہ کیا وغیرہ وغیرہ. اس دوسری روایت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو فرمایا ایک جماعت لے کر کے تم جاؤ اور فتثبت ایک لفظ ہے کہ لہٰذا آپ جائیں پہلے پورے طور پر پوری صورتحال کا صحیح جائزہ لے لیں اور پوری رپورٹ حاصل کریں آپ کہ صورتحال کیا ہے. لہذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہنچے ہیں. قبیلے سے دور ہی انہوں نے یعنی ان کی آبادی سے دور ہی انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور اپنے چند ساتھیوں کو رات ہی کو بھیج دیا اور ان سے کہا کہ ذرا جا کے صحیح اندازہ لگاؤ کہ بات کیا ہے. جب وہ گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پورے طور پر مسلمان ہیں. ان کی کسی حرکت اور کسی بات سے نہ تو ارتداد کا شبہ ہو رہا ہے اور نہ زکوٰۃ کے انکار کا شبہ ہو رہا ہے اور نہ ان کی کوئی بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے. لہٰذا رات بھر وہ رہے بھی اور انہوں نے اپنے طور سے اپنے ساتھ برتاؤ کو دیکھ کر بھی محسوس کیا اور یہ لوگ باضابطہ جاسوسی کر رہے تھے. اس کے بعد فجر میں اذان بھی ہوئی نماز بھی ہوئی سب کچھ انہوں نے دیکھا. انہیں کوئی چیز قابل یعنی کوئی بات مشکوک نظر نہیں آئی اور کسی بات پر ان کو شک نہیں ہوا. لہٰذا انہوں نے آ کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تو ایسی سی بات ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اگلے دن صبح خود وہ پہنچے وہاں ان کے آبادی میں ان قبیلے کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے اس بات کا جائزہ لینے کے لیے. جب حضرت خالد بن ولید کو پورا اطمینان ہو گیا
تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور ان سے کہا کہ یا اللہ کے رسول، ان کی تو صورت حال یہ ہے، وہ تو پورے طور پر مسلمان ہیں اور ان کی کسی حرکت سے اسلام کی مخالفت یا زکوٰۃ کی کا انکار ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں ہو رہی ہے. تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر، یعنی حدیث کا بھی شان نزول ہوتا ہے نا، تو بعض روایتوں میں ذکر امام قرطبی نے بھی ذکر کیا، امام ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے کہ اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التبین من اللہ، اور ایک روایت میں ہے التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، یعنی کسی بھی کام میں آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے کسی کام کو کرنا، یہ اللہ کی طرف سے خاص توفیق ہوتی ہے، اور عجلت بازی کرنا، جلد بازی کر جانا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. لہذا اسی پس منظر میں یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آپ کے پاس آئے، اور نبأ سے علماء نے لکھا ہے کہ عام خبر کو نبأ نہیں کہتے، نبأ کہتے ہیں کسی ایسی خبر کو جو بہت اہمیت رکھنے والی خبر ہو اور اس بات کے اندر ہمارے نفع نقصان کا تعلق ہو، اور اس خبر سے اس خبر کے اندر سچ اور جھوٹ ہونے کی بڑی اہمیت ہو. لہٰذا نبأ عام خبر کو نہیں کہتے، اسی لیے نبی کا جو مادہ ہے وہ نبأ سے ہے، کیونکہ نبی ایسی خبر لے کر، ایسا پیغام لے کر آتا ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جو ہمارے نفع اور نقصان سے براہ راست متعلق ہوتی ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے لفظ نبأ کو ایک اور جگہ استعمال فرمایا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم. لہذا نبأ جو ہے خاص خبر کو کہتے ہیں. تو یہ بہرحال خاص خبر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، اور زکوٰۃ کا انکار اور زکوٰۃ ارتداد کی خبر یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. اگر کسی قبیلے کے بارے میں ارتداد کی خبر آ جائے تو اس وقت کی حکومت اگر موجود ہے تو اس حکومت کو حکم ہے کہ وہ اس کی خبر لے، اور اگر اس قبیلے یا اس جماعت کسی کے ارتداد کی خبر ملے اور کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے تو بہرحال اس کے بارے میں یہ رائے قائم کرنی پڑے گی کہ مرتد کی سزا کیا ہے، اور مرتد جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور قیامت میں اس کے ساتھ اہل ایمان کا معاملہ نہیں ہوگا. لہٰذا یہ خبر اس کے آخرت، دنیا آخرت ہر جگہ سے جڑی ہوئی ہے، تو یہ خبر بہت اہم تھی. لہٰذا یہ خبر جب انہوں نے آ کے دی تو اس خبر کے سلسلے میں کہا گیا کہ اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تبین بیان سے ہے، اور بیان کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت حاصل کر لینا، یعنی اس کو بیان کہتے ہیں. بان اسی لیے صبح کے لیے بھی بان الصبح، صبح واضح ہو گئی. لہٰذا جب کوئی کھل جانی چاہیے، کسی بھی کیس اور کسی بھی ایشو کا ہر ایک پوائنٹ کلیئر ہو جانا چاہیے، تو یہ ہے بیان اس سے. لہٰذا فتبینوا، آپ اس کو ہر پہلو سے اندازہ لگا لیں کہ خبر دینے والا کون ہے، خبر آئی کہاں سے، اور خبر کیا ہے، اور اس خبر کا اس زمانے سے کیا ریلیشن ہے، اور اس خبر کا کہاں کہاں کس پہلو سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. یہ سب اندازہ لگا لینا چاہیے اور ان سب باتوں کو چیک کر لینا چاہیے. یہ ہے تبین. لہذا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، اگر یہ نہیں کریں گے، اگر تبین نہیں کریں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ کسی قوم کے اوپر یا تو اگر حملہ کرنے کی نوبت آئی، یا اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی، یا اس کے بارے میں کوئی فتویٰ دینے کی ضرورت پیش آئی، تو اس بات کا امکان ہے کہ غلطی ہو جائے. اور غلطی نادانی میں ظاہر سی بات ہے، یہ نادانی کی حرکت ہے کہ کسی خبر کی تحقیق نہ کی جائے اور اس کے تمام پہلوؤں کو معلوم نہ کیا جائے اور کوئی فیصلہ کر لیا جائے، تو یہ تو نادانی والی حرکت ہوئی. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان تصیبوا قوما بجہالہ، یعنی نادانی میں اور جہالت میں آپ سے یہ حرکت ہو جائے گی، اور نتیجہ اور نادانی اور جہالت میں جو کچھ بھی قدم اٹھایا جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ پشیمانی، شرمندگی، ندامت، یہی چیز ہاتھ آئے گی. لہذا یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے، اور ہمارے آپ کے روزمرہ کے معاملات اور اعمال سے بھی اس کا تعلق ہے. اور اسی حدیث کی بنیاد پر علماء اہل حدیث کے یہاں جو فن جرح و تعدیل جو قائم ہوا، اور جس فن جرح و تعدیل کی بنیاد پر فن حدیث کی عمارت کھڑی ہے سمجھیں آپ، اور جہاں سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، یہ حدیث متواتر ہے، غریب ہے، احاد ہے، حدیث کی جتنی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کی جو عمارت جس پر کھڑی ہے وہ عمارت اسی پر کھڑی ہے فتبینوا، کہ آپ پورے طور پر
معلوم کر لیں اور اس کی تحقیق کر لیں اور اس کو جان لیں کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، اور یہ خبر کیا ہے، اس خبر کو دینے والا کون ہے، اس خبر کے دینے والے کے جذبات اور اس کے عقائد اور مزاج کیا ہیں، ان سب چیزوں کا اثر خبر پر پڑتا ہے۔ لہٰذا ایک بندہ جو کسی نظریے کا حامل ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے اس خبر کو اہمیت دے گا جو اس کے نظریے سے تائید حاصل ہو، اس خبر کو بڑی حیثیت دے گا وہ، اور وہ خبر جو اس کے نظریے کی تردید یا اس کی تنقید کا کام کر رہی ہوگی تو اس خبر کو زیادہ اہمیت اور زیادہ اس پر توجہ نہیں دے گا وہ۔ لہٰذا اس خبر کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، اور اس خبر کا اندازہ لگانا فتبینوا، یہ بہت کوئی بھی اطلاع ہمارے پاس آئے، کسی بھی قسم کی خبر ہمارے پاس آئے تو یہ تبین بہت اہم کام ہے۔ لہٰذا شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ تحقیق کر لیں اور اس کی صحیح صورتحال کا جائزہ لگا لیں اور اس کو معلوم کر لیں، کیونکہ یہ محنت کا کام ہے، کون جائے گا محنت کرنے؟ لہٰذا اس سے ہم بھاگتے ہیں۔ لہٰذا محدثین کا جو کارنامہ ہے اور محدثین کی جو قربانی ہے وہ یہی تو بہت بڑی قربانی ہے کہ اس کے لیے انہوں نے کتنی قربانی دی، اور اس بات کو کی حق کی تہ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ آج ہمارے پاس حدیث کا ذخیرہ اتنے اعتماد کے ساتھ موجود ہے کہ ہم ہر حدیث کے بارے میں تقریباً کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ فیصلہ موجود نہ ہو کہ یہ حدیث کا درجہ کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث حسن ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اسی بنیاد پر علماء نے حدیث صحیح کے لیے جو شرائط رکھی، اسی لیے علماء کے ہاں یہ احکام کے سلسلے میں قانون بن گیا کہ کس حدیث سے احکام میں فائدہ حاصل کیا جائے گا، اور حدیث ضعیف احکام کے اندر کوئی ان کا اثر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اسی لیے کیوں کہ ہمارے نفع نقصان سے اس کا بڑا دخل ہے اور اس کی بڑی حیثیت ہے۔ لہٰذا اگر وہ نہ ہوگا، تبین نہیں ہوگا، تو مجبوری میں ہم پشیمانی اور شرمندگی کے شکار ہوں گے۔ اب اس کا تعلق ہمارے آج کل کے میڈیا سے بھی ہے۔ آج کل عام طور سے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جو خبریں آتی ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ جو ایڈیٹنگ اور یہ جو ڈیزائننگ اور اس کے تعلق سے جتنے اپلیکیشنز اور جتنے ٹولز اور جتنے سسٹمز کریٹ ہو گئے ہیں اور فیسلٹی اویلیبل ہے، جس میں ہر بات کا امکان ہے، آواز کسی کی ہو، چہرہ کسی کا ہو، موقع کوئی اور ہو، اور اس دوسرے موقع کی تقریر کو دوسرے موقع کے ساتھ اسی آدمی کے ساتھ جوڑ دیا جائے، جسے ہم آپ ایڈیٹنگ کہتے ہیں، اور اس کے تعلق کی بہت ساری اصطلاحی باتیں اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں وجود میں آ گئی ہیں کہ ہر کچھ ممکن ہے۔ یعنی حتیٰ کہ یہ ممکن ہے کہ بدن کسی کا ہو، چہرہ کسی کا ہو، اسی کے چہرے میں آنکھ کسی کی ہو اور ناک کسی کی ہو اور بال کسی کے ہوں، یہ سب کچھ ممکن ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں کوئی بھی خبر جب ہمارے پاس آئے تو ہم پورے طور پر پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس خبر کو ہم پہلے سمجھیں کہ اس خبر کی حیثیت کیا ہے، اس خبر میں سچائی کتنی ہے، اور اس خبر کا نقصان کس کی شکل میں ہے، اور اس خبر کا فائدہ کس کی شکل میں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور سے ایک ویڈیو کلپ آتی ہے واٹس ایپ کے اوپر یا کسی بھی سوشل میڈیا کے کسی بھی ایپ پر کوئی بھی ویڈیو آئی، اور جناب لمحوں انتظار نہیں کرتے اور جناب پوری دنیا میں وہ خبر پھیل چکی ہوتی ہے، خواہ وہ حکومت کا قانون کے تعلق سے ہو، خواہ وہ سماجی حالات کے تعلق سے ہو، خواہ وہ اخلاقیات سے ہو، خواہ وہ خرابیوں سے ہو، خواہ وہ شر سے ہو، خواہ وہ سیاسیات سے ہو، خواہ وہ کسی تحقیق سے متعلق ہو، کوئی بھی خبر ہے، ہم نے جانا نہیں، ہمیں اچھی لگی، ہاں جناب ہم نے شیئر کر دی، کیوں؟ مجھے بڑی اچھی لگی اس لیے میں نے شیئر کر دی۔ تو اچھے لگنے کا معیار تو ہر بندے کا الگ ہے۔ ایک عمر دراز آدمی کو وہ چیز اچھی لگے گی جو جوان کو اچھی نہیں لگتی ہے، ایک ہمت والے آدمی کو وہ چیز اچھی لگے گی جو بزدل کو اچھی نہیں لگتی ہے، ایک بزدل آدمی کو وہ چیز اچھی لگے گی جو بہادر کو اچھی نہیں لگتی ہے، ایک پیسے والے کو، وہ مالدار کو وہ چیز اچھی لگے گی جو فقیر اور غریب کو اچھی نہیں لگے گی، ایک غریب اور فقیر کو وہ چیز اچھی لگتی ہے جو مالدار کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو اچھی لگنے کا تو کوئی معیار نہیں ہے۔ اچھی لگنے کا جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اس اچھے لگنے کی بنیاد پر اگر ہم نے شیئر کر دیا تو ممکن ہے ہم نے جس کو شیئر کیا ہے وہ آدمی پتہ نہیں کس حالت میں بیٹھا ہے، کس صورتحال میں بیٹھا ہے۔ خاص طور سے جب سیاسی خلفشار کا زمانہ ہوتا ہے تو آپ کو دیکھیں پازیٹیو اینڈ نیگیٹو دونوں ٹائپ کی خبریں اور اس کے کلپس اتنے زیادہ شیئر ہوتے ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ کس بات کو سچ مانیں۔
یعنی سارا کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پتہ چلا جناب کہ کہیں پر کوئی کلپ جو آئی ہے وہ باضابطہ ارادے کے تحت بنائی گئی ہماری مخالفت میں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ویڈیوگرافی اور کوئی ایسا پروگرام بنایا گیا ہماری موافقت میں، اور در حقیقت وہ ہمارے مخالف لوگ ہیں، اور انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس موافقت اور اس مخالفت کے پیچھے ان کا اپنا خطرناک قسم کا مفاد وابستہ تھا جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کیا کیا اعتبار کرے گا آدمی؟ لہٰذا ذرا سی بات پر فلاں ملک میں فلاں قوم پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں ملک میں فلاں قوم پر زیادتی ہو رہی ہے، فلاں کتاب کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے، فلاں عبادت گاہ کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ سارے کلپ چونکہ یہ جذباتی ہیں، ایموشنل معاملات ہیں، لہٰذا یہ لوگ پھیلاتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو اس میں دلچسپی کیا ہے، اور لوگ اس میں اپنے لیے اس میں بڑا بننے کی ایک کوئی کا پہلو پاتے ہیں، یا کیا کہ اس کو شیئر کرتے ہیں، اور اس کے نقصانات اتنے ہیں۔ اچھا، یہی معاملہ دینیات کے معاملے میں بھی ہے، فقہ اور مسائل اور فتاوی کے معاملے میں بھی ہے، کہ ہر بندہ جہاں جس کو کوئی کلپ آئی، نتیجہ یہ ہو گیا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو کنفیوز ہیں مولانا، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کریں۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ کنفیوژن تو پیدا ہوگا، چونکہ انسان ہے، اور انسان کے دماغ پر سننے، ہر قسم کی باتیں سننے اور سمجھنے سے اس کے اوپر پازیٹیو اور نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے، لہٰذا وہ تو اس پر اثر پڑے گا۔ لہٰذا غلطی تو ان کی ہے، سب سے بڑی غلطی تو اس کی ہے جس نے اس کو بنایا، اور اس نے اس میں پہل کی، اور اس نے اس خبر کو کے بھیجنے میں سب سے پہلا شخص جس نے کردار ادا کیا، سب سے بڑا گنہگار تو وہ ہے۔ اور اس کے بعد جس نے اس کو بغیر سوچے سمجھے آگے کرتا چلا گیا تو وہ بھی برابر کا گنہگار ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اچھی بات شروع کی تو فلہ اجرہ واجر من فعل فلہ اجرها واجر من عمل بها، تو اس کو اس سنت پر عمل کرنے اور اس کے پھیلانے کا ثواب بھی ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام کے عمل میں یہ بندہ برابر کا شریک ہے۔ یہی صورتحال برائی کے ساتھ بھی ہے، کہ اور جس نے کسی خرابی اور کسی برائی کے پھیلانے میں سنتن سیئہ، کسی بری حرکت اور کسی برے عادت کو کے پھیلانے میں اس نے اگر پہل کی تو فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها، تو اس کو اس کا گناہ ہوگا کہ اس نے یہ حرکت کی، اور جتنے لوگ آگے اس سے کرتے جائیں گے ان سب کا گناہ بھی اس شخص کو ہوگا، پہلے شخص کو۔ لہٰذا یہ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم جب بھی کسی میسج کو شیئر کریں تو ہمیں پہلے غور کرنا چاہیے اور اس کی تحقیق معلوم کرنی چاہیے، اور اگر ہم نے نہیں بھیجا تو ہم تو گنہگار تو ہوں گے نہیں، ہم گنہگار تو نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے کوئی اچھائی نہیں بھیجی، کوئی اچھا کلپ آیا، اگر ہم نے نہیں بھیجا تو ہم گنہگار نہیں ہیں، اور اگر ہم نے بھیج دیا بغیر تحقیق کے تو ظاہر سی بات ہم گنہگار ہونے کا خطرہ اس میں باقی رہتا ہے۔ لہٰذا احکام میں، فتاوی میں، مسائل میں بے شمار کلپ ایسے ہیں جو عوام میں گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں، اور لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، اور کتنے ذکر جاری ہو گئے، کتنے اعمال لوگوں نے شروع کر دیا اس واٹس ایپ کے اور اس سوشل میڈیا کے اس شیئر کی وجہ سے، اس شیئرنگ کیا کہتے ہیں کہ ہیبٹ کی وجہ سے، اور اس عادت کی وجہ سے، کہ بہت سارے لوگوں نے اعمال شروع کر دیے، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اقوال کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ من کذب علی متعمدا، اور پہلے تو قرآن اور اللہ کے بارے میں، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم اور اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا بندہ کون ہوگا جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھا۔ لہٰذا ایک مسئلہ موجود نہیں ہے اور ایک مسئلے کی گنجائش نہیں ہے، وہ اگر کسی نے بھیج دیا تو وہ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھنے کے جیسا ہو گیا، اور کفر سے بھی خطرناک گناہ ہے اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھنا۔ اسی طرح قرآن نے کہا ہے ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم اور کافر کون ہوگا جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ بات گڑھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فقد کفر، اور ایک روایت میں ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جھوٹی بات گڑھی، میرے بارے میں کوئی جھوٹ بات بتائی اور یہ کہے، کوئی بات کہی یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جان بوجھ کر، اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے یہ، اور اس نے جان بوجھ کے اللہ کے رسول کی طرف نسبت کی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب جب ظاہر سی بات ہے جب کوئی حدیث ہمارے پاس آئے اور ہمیں پتہ نہ ہو اور وہ جھوٹی حدیث ہے، تو جس نے گھڑی ہے جان بوجھ کے وہ تو بہرحال جہنمی ہے، اس نے اپنے لیے تو اس حدیث کی بنیاد پر چونکہ اس نے جان بوجھ کی حرکت کی ہے۔ لیکن اب ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن ہم نے آنکھ بند کر کے آگے بھیج دیا، تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے۔
لہٰذا ہمیں اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جن کو ہم جانتے ہیں، جن علماء کو ہم جانتے ہیں، جن علماء کی باتیں ہم سنتے ہیں، ان سے اگر ہمیں کوئی بات ملتی ہے تو ظاہر سی بات ان پر تو ہم اعتماد کر سکتے ہیں. لیکن وہ علماء جن سے ہمارا رابطہ نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا میں مشہور ہیں اور ان کی باتیں چلتی ہیں، اور جناب ہم نے ان کی بات کو اگر فارورڈ کیا تو اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو کلپ ہم نے شیئر کیا ہے وہ پورا ایک ساتھ بولا ہوا ہے یا اس میں کچھ کٹنگ پیسٹنگ ہے یا اس میں کچھ مائنس پلس کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا، سچ اگر گھٹے اور بڑھے تو سچ نہ رہے. ایک شعر ہے نا کہ سچ اگر گھٹے اور بڑھے تو سچ نہ رہے. سمجھے نا آپ؟ سچ کسے کہتے ہیں؟ سچ کہتے ہیں جتنا سچ ہے صرف وہی سچ ہوتا ہے. سچ کو اگر آپ نے گھٹا دیا تو سچ ختم ہو گیا. وہ اگر آپ نے اس کو بڑھا دیا تو بھی سچ نہیں رہا. تو سچ کی تعریف یہی ہے کہ سچ اگر گھٹے اور بڑھے تو سچ نہ رہے. لہٰذا اب ہم نے کوئی کلپ آواز انہیں کی ہے، اگر ہم نے اس میں خرد برد کر کے کوئی اپنے مقصد کا مفہوم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے چونکہ دنیا اس وقت عجیب شر کا شکار ہے اور عجیب فتنے میں ہم آپ سب مبتلا ہیں، لہٰذا اس بات کا پورا امکان ہے اور یہ سب ہو رہا ہے، لوگوں نے کر کے دکھایا. آج کل کی تازہ جو صورتحال ہے پوری دنیا کی اور اس وبا کے تعلق سے یا مختلف دنیا کے ممالک میں جو سیاسی خلفشار اور انتشار پھیلا ہوا ہے، اس انتشار کے پس منظر میں لوگوں نے دیکھا کہ واقعہ کسی اور موقع کا ہے، اس کو جوڑ دیا کسی اور موقع پر، اور بات کسی اور کی ہے اور اس کو جوڑ دیا گیا کسی اور کے ساتھ. لہٰذا یہ رات دن ہو رہا ہے. تو ہمارا کم سے کم اس میں احتیاطی پہلو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی کلپ پہنچ جائے تو وہ کلپ ہم آگے کسی کو نہ بھیجیں. خیر کے راستے بہت ہیں، آپ لوگوں کو خیر کے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیں. کلپ بھیج کر ہم خیر کمانے کی کوشش نہ کریں کہ ہاں ارے فلاں صاحب بڑے اچھے بھیجتے رہتے ہیں ہم کو. اور جناب ہم بھی گھر بیٹھے، میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتاتا ہوں، میرے مطلب سینکڑوں لوگ سے بھی زیادہ کی میں بات کر سکتا ہوں جن بیچاروں کو مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ دیکھ کر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان کو دین کا یہ کام کرنے کا بہت شوق ہے کہ میں روزانہ کچھ اچھی کلپ آتی ہے تو میں بھیج دیتا ہوں. اب آپ مجھے اندازہ لگائے بتائیے کہ وہ کیا بھیجتے ہوں گے اور انہیں کیا پتہ اندازہ لگتا ہوگا کہ بات کتنی سچ ہے اور کتنی غلط ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جو دوسروں سے اور علماء سے اور چھوٹے چھوٹے مولویوں سے یا چھوٹے چھوٹے مسائل جاننے والوں سے رابطہ کرتے ہوں، اگر وہ بغیر کسی سے پوچھے، ظاہر سی بات ہے ہر کلپ بھیجنے کے لیے وہ کسی سے رابطہ نہیں کریں گے. اب جناب رمضان سے پہلے کے تعلق سے اور رمضان کے تعلق سے اور تراویح کے تعلق سے اور روزے کی فضیلت اور افطاری کی فضیلت اور سحری کی فضیلت کے تعلق سے جو چیزیں نشر ہوتی ہیں ہم آپ سوچ نہیں سکتے. ہم لوگوں کے پاس تو بہت محدود لوگ میسج بھیجتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہاں سے تو ہمیں سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یہ آپس میں چونکہ لوگ دکھاتے ہیں کہ میرے پاس یہ کلپ آئی، لوگ دکھاتے ہیں، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ عوام الناس میں کیا کیا پھیل رہا ہے. لہٰذا اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمارے پاس جب بھی کوئی ایسی دینی کلپ آئے تو جب تک ہم پڑھ کر اور ٹھیک سے اس کی حقیقت نہ جان لیں ہرگز اس کو آگے نہ بھیجیں. اور جو ہمارے پاس زیادہ اس طرح کی چیزیں بھیجتے ہیں اس سے لوگوں سے آپ کہیں کہ بھائی آپ نہ بھیجیں. کیوں؟ یہ قرآن نے سختی سے کہا ہے کہ اگر تم نے کوئی غلطی کر لی اور نادانی میں تم نے اس کی حقیقت نہیں جانی اور تم اس کے سلسلے میں کچھ اقدام کر بیٹھے یا تم نے اس کو فارورڈ کرنا بھی ایک طرح سے اقدامی کے زمرے کی چیز ہے. یعنی آپ اگلا قدم نہ اٹھائیں اس کے تعلق سے. اگر نادانی میں اگلا قدم اٹھاؤ گے تو یاد رکھو انجام کیا ہے؟ شرمندگی اور پشیمانی اور ندامت. لہٰذا یہ اگر آج نہیں ہوگا تو آخرت میں بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم نے کسی کے بارے میں کوئی غلط خبر سن کے، لہٰذا کسی دانا کی بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ ایک آدمی سے 40 سال سے آپ کے بڑے گہرے تعلقات اور دوستانہ ہیں، اخلاص و محبت ہے آپ دونوں کے درمیان، 40 سال کے بعد ایک بندہ آ کے اس شخص کے بارے میں آپ سے کہتا ہے کہ ارے آپ کے بارے میں تو ان کی رائے اور ان کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ باتیں ایسی کہہ دی جو آپ کی ہمدردی سے تعلق رکھتی تھی. ایک بندہ 40 سال کی محبت کو بھول جاتا ہے اور ایک نیا بندہ جو داخل ہوا ہے دونوں کی محبت کے درمیان اس پر اعتماد کر بیٹھتا ہے. یہ تو انسان کی کمزوری ہے. لہذا ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر جتنے بھی کلپ ہمارے پاس آئے ہم اس کو فارورڈ نہ کریں، الا یہ کہ ہم اس کو اچھی طرح تحقیق کر لیں، جان لیں اور ہمیں پتا ہو کہ واقعی یہ بھیجنے سے فائدہ ہوگا تو بھیجنا چاہیے، نہیں تو یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں کتنی خرافات آج معاشرے میں عام ہو گئی ہیں. ہمارا رمضان خراب ہوتا ہے، ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں، ہمارے عقائد خراب ہوتے ہیں اور کہیں ہم سبب بنتے ہیں. اللہ ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. لہذا
اب اس سلسلے میں معذرت کے ساتھ فیس بک کا معاملہ بھی بہت خیر والا نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائے، چونکہ وہ بھی سوشل میڈیا کا ایک بہت خطرناک قسم کا میدان ہے، جس میدان میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو لوگ عام حالات میں کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو اپنی ضرورت اور اپنے فائدے اور خیر کی حد تک قابو کرتے ہوئے استعمال کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل لا تعلق کر لیں، ان کے ساتھ تعلق ہونے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے نفس، ہمارے مزاج، ہماری عقل پر قابو ہونا چاہیے، اور ہمیں ہوش و حواس ہونا چاہیے کہ ہم اس معاملے میں بہت ہوشیار اور حساس ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے چھوٹا سودا کیا اور بڑا نقصان کمایا۔ لہٰذا اس سے ہماری حفاظت ہو جائے، اور فکر مند ہونا چاہیے، چونکہ آج دنیا اس کی بہت شکار ہے۔ اس کے بعد قرآن کی جو دوسری آیت ہے، اس سورت کی جو آیت ہم نے پڑھی، اس کے بعد آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ یہ واقعہ جب ہو گیا قبیلہ بنی مستلق والا، کہ ادھر سے جب زکوٰۃ کے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خط کے پاس خبر آئی، اور ایسا معاملہ ہوا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہ رہے ہیں اور وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، تو اس بیچ میں یعنی اس آیت کے اترنے سے پہلے صحابہ کے اندر دو رجحان پیدا ہوئے۔ صحابہ کی ایک جماعت، تھوڑی سی جماعت، یہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ کے رسول، بس ان پر تو چڑھائی کر دینی چاہیے، اور انہوں نے یہ مرتد کیسے ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیسے کیا؟ یعنی یہ تو لمحوں کی بات ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ خبر آئی مدینے میں، اور ان کے آنے سے پہلے اور بات صاف ہونے سے پہلے، اس بیچ کی بات ہے یہ کہ بعض صحابہ نے کہا کہ ان کی تو خبر لینی چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار بھی کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک دوسری جماعت بھیجی کہ ذرا تحقیق کر کے آؤ۔ لہذا قرآن ان صحابہ کے خیالات کی طرف تنبیہ کر رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ ایک بات یاد رکھیں آپ اچھی طرح کہ آپ کے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اگر آپ کی وہ بات مان لیں، جیسے کہ آپ کے بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان پر چڑھائی کر دی جائے اور ان کی خبر لے لی جائے اور ان کو سزا دی جائے، اگر رسول اللہ اگر آپ کی بات مان لیتے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، تو یہی بات نہیں بلکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر نبی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات مان لیں تو لعنتم، تو آپ پریشانی میں پڑ جائیں، پریشانی آپ کو ہوگی۔ لہذا نبی بہت ساری باتیں جو آپ کی نہیں مانتا ہے، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے تمام لوگوں کی اور پوری ملت کی منفعت شامل ہوتی ہے۔ لہذا نبی کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ کے اخیر میں فرمایا، رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، آپ کی مشقت اور آپ کا پریشانی میں پڑنا ان کو بہت گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تو ہر وقت آپ کے سلسلے میں ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ حریص علیکم یعنی ہر وقت ان کو آپ ہی کی پڑی رہتی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے سلسلے میں بڑا نرم دل اور بہت ہی رحم کا مزاج رکھنے والی ذات ہے یہ۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ کی بات مان لیں، ہر باتوں میں آپ جو مطالبہ کرتے ہیں، اگر وہ سارے مطالبے پورے کر دیے جائیں تو آپ پریشانی میں پڑ جائیں۔ ولیکن اللہ، لیکن ایک جماعت ایسی تھی جن کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ تھا، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے آپ کے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اور وزینہ فی قلوبکم، اور ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا ہے، اور ان کے نزدیک سب سے خوبصورت چیز اگر دنیا میں کوئی چیز ہے ان کے نزدیک تو وہ ہے ایمان۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ان کے نزدیک اللہ نے جیسے ایمان کو محبوب بھی بنا دیا ہے، اور ایمان کا جمال اور اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی ان کو دلوں میں پیوست بھی کر دی ہے، اسی طرح ان کے دلوں میں اللہ نے کفر کی نفرت ڈال دی ہے اور فسق کی نفرت ڈال دی ہے۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کے احکام اور اللہ کے فرمان کا انکار کرنا، اور فسوق کیا ہے؟ نافرمانی، یعنی ان باتوں کو کے سلسلے میں نہ کرنے کا جذبہ رکھنا، اور وہی عصیان ہے۔ فسق اور عصیان قریب کی چیزیں ہیں، لہذا فسق کی تعریف علماء نے کی ہے الخروج عن المعصیہ،
خروج عن الطاعہ یعنی خروج عن الطاعہ، فرما برداری سے اپنے آپ کو دستبردار کر لینا، یہ ہے فسق، یعنی نافرمان کو فاسق کہتے ہیں، اور فاسق کاذب کو بھی کہتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے الفاسق الکاذب، فاسق یعنی کاذب۔ لہذا اللہ نے تمہارے ان دلوں میں کفر کی نفرت ڈال دی، اور فسق کی نفرت ڈال دی، اور نافرمانی کی نفرت ڈال دی، لہذا آپ کو کفر سے نفرت ہے، اور آپ کو اللہ کی نافرمانی کرنا بالکل پسند نہیں ہے، اور آپ کو جھوٹ سے عداوت ہے، اور آپ جھوٹ پسند نہیں کرتے۔ یہ سب ایسا کیوں ہے؟ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں، اور اپنی بات اور اپنے جو دین اللہ نے ان کو دیا اس پر قائم ہیں، فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت کے طفیل۔ لہذا بعض علماء نے اس کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ توفیق جو میسر ہوتی ہے کہ ایک انسان ایمان کے معاملے میں بہت ٹھوس ہو، اور اس کو اپنے دین اور ایمان سے بہت زیادہ محبت ہو، اور اس کو کفر سے نفرت ہو، اور فسق و فجور سے اور نافرمانی سے اس کو نفرت ہو، اور وہ ان سب کو اپنی جان کا دشمن سمجھتا ہو، اور اپنے لیے نقصان کا سامان سمجھتا ہو، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ قرآن میں اس بنیاد پر یہ فیصلہ، اس بنیاد پر یہ رائے قائم کی گئی کہ اللہ فرما رہے ہیں فضلا من اللہ ونعمہ اولئک هم الراشدون، جن کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو ایمان محبوب ہے، اور کفر اور فسوق اور عصیان سے نفرت ہے، وہ لوگ ہیں اصل راستے پر۔ اور یہ آپ کے اندر یہ جماعت موجود تھی، جو لوگ جن کا یہ جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائے وہی فیصلہ درست ہے، اور اسی کے انتظار میں تھے، تو یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ اپنے ایمان پر قائم ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ اور یہ فضل و نعمت کا معاملہ جو ہے یہ اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت کی بات ہے۔ اللہ ہی علم والا ہے کہ کس کے دل میں ایمان کی محبت ہے، اور کس کو ایمان کی محبت ملنی چاہیے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی حکمت والا ہے، اور اللہ نے جس کو یہ توفیق نصیب فرمائی وہ اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت کے تحت بے شک اس پر کوئی اعتراض یا کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو یہ چیز میسر ہے وہ اللہ کا بہت شکر ادا کریں کہ بے شک یہ اللہ کی نعمت اور اللہ کا یہ فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو بھی یہ نعمت نصیب فرمائے کہ ایمان ہمارے نزدیک محبوب ترین شے ہو جائے، ہماری جان سے زیادہ محبوب ہمارے لیے ایمان ہو جائے، اور اللہ کفر و فسوق اور عصیان کی نفرت ہمارے دل کے رگ رگ میں اللہ ڈال دے، اور پھر اللہ کا وہ فیصلہ ہم پر بھی منطبق ہو کہ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ۔ لہذا اللہم اجعلنا من الراشدین، اے اللہ ہمیں اپنے رشد و ہدایت پر جو قائم اور مستقیم ہیں، یا اللہ تو ہمیں ان پر وہ ہمیں بھی اس جماعت اور اس گروہ میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔